میں نے جب جیل میں موجود ان ہٹے کٹے دیوہیکل انسانوں کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور عاجزی میں دیکھا تو میں ہل کر رہ گیا اور سوچا کہ جیل میں ان سب سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن اپنے رب کی عبادت کے لیے یہ سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے عاجز ہو چکے ہیں۔ یہ میرے لیے بالکل نیا بھی تھا اور خوبصورت بھی۔ میرا تجسس بڑھ رہا تھا اور جس چیز نے میرے دل کی گرہ کو ایک دم سے کھولا وہ ان سب کا ایک ساتھ اپنے خدا کو سجدہ کرنا تھا۔ میں خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگ کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ان کی عبادت انتہائی پسند آ رہی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ جب وہ سب لوگ سجدے میں گئے تو اپنے اللہ کے آگے انسان کی عاجزی کا اس سے بڑا مقام نہیں ہو سکتا، اور یہ سجدہ ہی میری روح کی پاکیزگی کی وجہ بنا، اور میں نے جیل میں ہی اسلام قبول کر لیا کہ جس کے بارے میں میں نے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن اب وہ میرے جسم اور روح میں سرایت کر چکا تھا۔ دوستو، یہ ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی حقیقی کہانی ہے محمد علی بھائی کی، جو کہ مالکی کلیگ کے نام سے بھی مشہور ہیں، اور ان کا تبلیغ اسلام کا ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بھی ہے جن کو 5 لاکھ سے زیادہ افراد فالو کرتے ہیں، اور یہ ابھی تک 100 سے زائد لوگوں کو بشرف اسلام کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے قبول اسلام کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک انٹرویو میں علی بھائی نے اپنی زندگی اور اسلام میں داخل ہونے کی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ میں جنوبی کیلیفورنیا، امریکہ میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے والد ایک کٹڑ مسیحی تھے، لیکن میری والدہ ایک لبرل خاتون تھی اور مذہب ان کو کچھ زیادہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ لہذا جب میں 9 سال کا تھا تو میرے ماں باپ کے درمیان طلاق ہو گئی اور میں اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ چونکہ میری والدہ ایک لبرل اور آزاد خیال خاتون تھی، لہٰذا انہوں نے میری تربیت بھی ایسی ہی کی، اور انہوں نے مجھ پر کبھی بھی عیسائیت کو ماننے یا پریکٹیکل کرنے کے لیے فورس نہیں کیا۔ ایک روز جب میں اپنے والد سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج سنڈے ہے تو آج ہم لوگ چرچ جائیں گے۔ یہ میرے لیے نیا تھا کیونکہ میں کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ چرچ نہیں گیا تھا۔ میرے والد نے مجھے بتایا کہ ہم یسوع اور خدا کی عبادت کے لیے چرچ جاتے ہیں، اور تب انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی یسوع کے نام کر دی ہے۔ یہ میرے لیے بہت کنفیوزنگ تھا۔ میں ڈر گیا تھا۔ میں اپنے والد کے گھر سے جانا چاہتا تھا۔ میرا ریاکشن دیکھ کر میرے والد نے مجھے بٹھایا اور عیسائیت کے بارے میں بتایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، کہ عیسیٰ کون ہے اور ٹرینٹی کا کانسیپٹ کیا ہے، جس میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کو بطور خدا مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ لیکن جب میں اپنی ماں کے پاس کچھ دن کے بعد واپس آیا تو واپس آ کر میں اپنی لائف میں گم ہو گیا۔ مجھے بھی مذہب میں میری ماں کی طرح کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے میری ماں نے ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی اور میری تربیت بھی آزاد خیالی میں ہوئی تھی، لہٰذا میں اسی آزادی کو لے کر غلط سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ میرے کچھ ایسے دوست بنے جو غلط کام کرتے تھے۔ اس وقت میں صرف 18 سال کا ایک بچہ تھا۔ مجھے اچھے برے کی تمیز نہیں تھی۔ ایک روز میرے دوست نے مجھے کہا کہ ہم لوگ ایک گھر میں چوری کریں گے اور پیسہ لوٹیں گے۔ حالانکہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھی تھے اور مجھے ہر طرح سے فیملی سپورٹ بھی حاصل تھی اور مجھے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ سب کچھ کرنے کی حامی صرف ایکسائٹمنٹ کے لیے بھر لی۔ ہم نے ایک گھر میں اسلحہ کے زور پر ڈکیتی کی اور میں بھی اس میں شامل تھا، لیکن 10 روز کے بعد پولیس نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ اسی کیس میں مجھے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی اور مجھے واشنگٹن کی ایک جیل میں بھیج دیا گیا۔ تب میں 19 سال کا ہو چکا تھا۔ جیل میں آ کر میں نے زیادہ دوست نہیں بنائے اور میں زیادہ تر اکیلا رہنا پسند کرتا تھا۔ جیل میں ایک ہٹا کٹا شخص تھا جس کی لمبی لمبی مونچھیں تھیں۔ وہ شخص روزانہ مجھے گھورتا رہتا اور مجھے نوٹ کرتا رہتا۔ میں نے بھی اس کو نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ شخص مجھے آبزرو کر رہا ہے، شاید اس کو میرے سے کوئی مسئلہ ہے۔ ایک روز وہ اپنے 4 سیاہ فام دوستوں کے ساتھ
सीधा मेरी तरफ आ रहा था। मैं उसको देखकर अलर्ट हो गया। मुझे लगा शायद वो मुझसे लड़ाई करेगा। मैंने खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आया उसने इंतहाई अच्छे अंदाज में मुझे बोला, अस्सलामु अलैकुम। मैं एकदम चौंक गया। मैंने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम उमर है, मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा, मुसलमान? ये क्या होता है? तो उसने कहा कि अगर आप मुझे अपने साथ बैठने और बात करने की इजाजत दो तो मैं आपको मुसलमान और इस्लाम के बारे में बताऊंगा। मैंने कहा, ठीक है। हम ट्रैक पर वॉक करना शुरू हो गए। उसने मुझे जिंदगी में पहली बार इस्लाम के बारे में बताया, क्योंकि इससे पहले मैंने इस्लाम के बारे में नहीं सुना था। उसने मुझे दीन इस्लाम के बारे में बताया, फिर हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। वो एक रोज मेरे पास कपड़े में लिपटी एक किताब लेकर आया। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम इसको बगैर हाथ पैर धोए नहीं पकड़ोगे, इसको जमीन पर नहीं रखोगे, इसका एहतराम करोगे। मैंने कहा, बिल्कुल मैं करूंगा। तो उसने मुझे वो किताब दी। वो कुरान था। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने उसका मुताला करना शुरू किया तो मुझे उसको पढ़ने में बहुत मजा आने लगा। मुझे सुकून महसूस होने लगा। एक रोज मैंने सुबह के वक्त कुरान पढ़ना शुरू किया और रात के खाने का वक्त हो गया और मैं कुरान पढ़ने में गुम रहा। एक रोज उमर मेरे पास आया और उसने मुझे जुमा की नमाज में शिरकत करने की दावत दी। मैं जुमा के बारे में नहीं जानता था। वो मुझे अपने साथ जुमा की नमाज में ले गए, जहां उमर ने मुझे मुशरिक होते हुए वजू करवाया। उसने कहा कि तुम एक साइड पर बैठ जाओ और हमें नमाज पढ़ते देखो। मैंने जब अजान सुनी तो वो लम्हा इंतहाई खूबसूरत था। अजान का एक एक लफ्ज मेरे अंदर सुकून भर रहा था। मैंने उमर से पूछा कि ये कौन सा गाना है? उसने बताया कि ये गाना नहीं है, ये अजान है। फिर उसने मुझे अजान के एक एक लफ्ज का मतलब समझाया तो बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, खूबसूरत खूबसूरत। फिर वो लोग नमाज पढ़ने के लिए एक कतार में खड़े हो गए। उस जेल में जितने भी हट्टे कट्टे लोग थे जो स्याह फाम मुसलमान थे और जेल में सब लोग उनसे डरते थे, मैंने उन सब को आजिज़ी से अपने रब के आगे झुकते हुए देखा, जो मेरे लिए बहुत मुतासिरकुन था। फिर जब वो सजदे में गए तो आजिज़ी का वो आलम देखकर मेरे दिल के सब दरवाजे खुल गए। मैं उस सजदे से इस कदर मुतासिर हुआ कि मैंने नमाज के बाद उमर से कहा कि मैं अभी और इसी वक्त मुसलमान होना चाहता हूँ। तो उमर ये सुनकर खुशी से रोने लगा। उसने मेरा माथा चूमा और मुझे कलमा पढ़ाया। मैंने कलमा शरीफ पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और फिर मेरी जिंदगी में तब्दीली का आगाज हुआ, ऐसी तब्दीली जो आज मेरा हासिल है। मैंने जेल से ही अपने वालिद को फोन करके बताया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। मेरे वालिद जो एक कट्टर ईसाई थे वो इंतहाई गुस्से में आए और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुमने अपना फैसला ना बदला तो मैं तुम्हें अपनी तमाम तर जायदाद से आग कर दूंगा और तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तुम मेरे लिए हमेशा के लिए मर जाओगे। मैंने अपने वालिद को जवाब दिया कि मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन अब मैं इस्लाम को तर्क नहीं करूंगा। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। मेरे हिस्से में आने वाली जायदाद जो कि 1990 में $6 लाख बनती थी, मुझे उस रकम से आग कर दिया, जो आज के हिसाब से मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। लेकिन मुझे उसका आज तक कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मुझे मेरे रब पर भरोसा था। मैंने 19 साल की उम्र में 1990 में इस्लाम कबूल किया और आज मैं 50 साल का हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मरते दम तक रहूंगा। जेल से छूटने के बाद मैं कुछ दिन तक अपनी माँ के पास रहा। फिर मैं कुछ ही साल में अपने पांव पर खड़ा हो गया। अब मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहा हूँ और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे बहुत नवाजा है। और मेरे मुसलमान होने का सबसे बड़ा तोहफा मुझे ये मिला कि मैंने नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में 2 मरतबा देखा। सुभान अल्लाह। मैं ख्वाब में रेत पर चल रहा था, एक हवादार रास्ते पर जिसके दोनों अतराफ चट्टानें थीं।
اور میں نے چلتے چلتے ایک پتھر پہ ایک قدم کا نشان دیکھا اور میں نے سوچا کہ یہ کتنا عجیب ہے کہ ایک پتھر پر انسان کے پاؤں کا نشان۔ اور پھر میں نے خواب میں اونچی آواز میں کہا کہ یہاں اسے کس نے رکھا، یہ کس کے پاؤں کا نشان ہے؟ اور پھر میں نے پیچھے سے آواز سنی کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے باپ کا نام ابراہیم نہیں ہے۔ آواز آئی نبی ابراہیم۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سبحان اللہ، وہی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور کا پیکر۔ جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا میں نے گھٹنوں کے بل گر کر ان کو گلے لگانا چاہا، لیکن خواب ختم ہو گیا۔ میں خواب سے بیدار ہو گیا اور میرے اندر ان کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش تھی۔ پھر کئی سال کے بعد میں نے پھر ایک خواب دیکھا۔ میں صحرا میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دوسرے لوگوں سے بھی ملو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور میں ناچیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ ابو بکر صدیق ہیں، اور یہ عمر بن خطاب ہیں، یہ عثمان بن عفان ہیں، اور یہ علی بن ابی طالب ہیں، اور یہ سب تم سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے خواب میں سوچا کہ وہ مجھ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور یہ دونوں خواب میری زندگی کے سب سے خوبصورت خواب ہیں، اور میرا حاصل میرا رب ہے، الحمدللہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔